بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے حق مہر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ذکر کرنا چاہیے۔ حق مہر کیا چیز؟ یاد رہیں، حق مہر عورت کا وہ حق ہے جو نکاح کی وجہ سے مرد پر واجب ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ نکاح کی شرائط میں سے ایک اہم شرائط عورت کا حق ہے مرد کے ذمہ جو نکاح کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اس کی ادائیگی کا حکم بھی جلدی کیا ہے، اس حق کو جلدی ادا کرو، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کے حقوق نہیں تھی۔ اسلام آیا، عورت کا حقوق دیا، عزت دی، مقام دیا، فضیلت دی، حقوق دیے۔ اس میں سے ایک حق ہے، حق مہر کا بھی ہے۔ اب دوسری بات یاد رکھیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے مستحب حق مہر کون سا ہے، بہتر حق مہر تو مہر فاطمی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق مہر، وہ اس کو کہتے ہیں مہر فاطمی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی اپنی ازواج مطہرات کو جو دیا تھا وہ بھی 500 درہم مہر فاطمی، وہ بھی اس کی مقدار بھی اتنی ہی تھی، 500 دراہم تھی۔ تقریباً آج کے دور میں 10 لاکھ قیمت اس کی بنتی ہے۔ تو فقہاء کرام نے لکھا جو استطاعت والے لوگ ہوں، دے سکتے ہوں، ان کو چاہیے کہ بہترین حق مہر مستحب جو ہے وہ مہر فاطمی وہ مقرر کر لے۔ اگر وہ مقرر نہیں کرتے تو بھائی بھی رضامندی سے جو بھی مقرر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم حق مہر 10 درہم ہو۔ 10 درہم 19 سے 20 ہزار روپے بنتے، اس سے کم نہ ہو۔ اب یاد رکھیں، حق مہر عورت کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی مالک عورت ہوتی ہے۔ جب تک عورت کہے کہ میں معاف نہیں کرتی ہے، معاف نہیں ہوتا، جب تک آپ اس کو دے نہ دے۔ اسی طرح اس کا اختیار عورت کی ملکیت میں، عورت چاہے تو اس کو معاف کر دے، عورت چاہے تو اپنے پاس رکھ لے، عورت چاہے تو جلدی مطالبہ کرے، کیونکہ بسا اوقات جب نکاح ہوتا ہے تو مہر معجل کچھ لوگ کچھ حق مہر پہلے دے دیتے ہیں، کچھ بعد میں۔ اگر عورت یہ مطالبہ بھی کرے کہ مجھے سارا کا سارا شروع میں چاہیے، آپ نے شروع میں دینا واجب اور ضروری ہے، نکاح کی شرائط میں سے اہم شرط ہے۔ بہرحال ایک اور بات حق مہر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی حد مقرر نہیں کی، لیکن زیادہ حق مہر مقرر کرنا، دکھلاوے کے لیے کرنا، شو آف کرنا، شریعت نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا، افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ البتہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ وہ اس وجہ سے کہ ہماری بیٹی کا تحفظ ہوگا، اس کے تو حقوق کے لیے، تحفظ کے لیے ہم حق مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کبھی کبھار انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، انسانوں سے ناچاکی پیدا ہو سکتی ہے، خفگان آ سکتی ہے، آپس میں طبیعت کی موافقت پیدا نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوئی، خوشی خوشی آپس میں دونوں اب ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، لیکن اب شوہر اس وجہ سے طلاق نہیں دیتا کہ میں تو اتنا زیادہ حق مہر دے نہیں سکتا جو اس نے میرے اوپر پہاڑ کی طرح بوجھ لکھا ہے، میں کیا کروں۔ اب جدا بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈر رہے کہ اگر میں جدا طلاق دوں گا تو میرے پیچھے تو اتنا بڑا زیادہ حق مہر ہے۔ عورت بھی خوشی سے جدا ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کو وہ شوہر طلاق نہیں دے رہا، عورت خلع نہیں دے رہی، کیونکہ جو میں نے اگر لیا ہے تو بالفرض مجھے واپس دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، اعتدال والی زندگی گزارے، یہ خیر الامور اوسط ہوا، یہ امت معتدل امت ہے، اس امت کو معتدل اوسط والی امت قرار دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اعتدال والا، افراط و تفریط سے بچیں، درمیانی راستہ اختیار کریں، اس میں دونوں طرف خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ نکاح کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ یہ باہمی رضامندی سے طے ہوتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں برکتیں رحمتیں شامل ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اگر اس رشتوں کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ افضل طریقہ یہ بہترین یہ ہے، بڑے آپس میں بیٹھ کے پیار محبت سے جدا ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو تحائف بھی دو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ تو یاد رکھیں، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بہترین نکاح، افضل نکاح وہ نکاح جس میں مشقت نہ ہو، آسانیاں ہو، مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ بہترین نکاح ہے، یہ افضل نکاح ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے اپنے نکاح کو بہت مشکل قرار دی ہے۔ اس دنیا کی رسم و رواج، لوگوں کی باتیں، لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے ہماری زندگیاں مشکل میں ڈال دی ہیں، پریشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ لوگ قرآن سے دور، اسلام سے دور، حدیث سے دور اور اللہ سے دور، تبھی تو ہم شیطان کے قریب ہو چکے ہیں، شیطان کی جال میں پھنس چکے ہیں، دنیا کے رسم و رواج میں ہم آ کے پھنس چکے ہیں۔ ہم نے اتنی رسم و رواج عام کر دی ہیں، اس رسموں پر چلنا شروع کر دیا کہ ہماری زندگیاں مشکل میں پڑ گئی ہیں۔ اب نکاح آسان عمل، بہترین عمل، ناجائز راستوں سے بچنے کے لیے قرآن نے اور اسلام نے بہترین راستہ بتایا تھا نکاح کا، وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ حق مہر ادا نہیں کر سکتا، میرے ذمہ اتنا حق مہر ہے، میں کیسے دوں گا؟ جب تک حق مہر لڑکا وہ جمع نہیں کرتا، اپنے لیے بنا نہیں لیتا، تو وہ بیچارہ شادی نہیں کر سکتا۔
25 سال کی عمر تک تعلیم کرتا رہا، اس کے بعد جب یہ حق مہر بنائے گا 10 تولے 20 تولے، اس کی 30 سال عمر گزر جائے گی، اگر باپ کی طرف سے اس کو کچھ نہیں ملا، اپنی 40-50 ہزار کی نوکری میں یہ حق مہر جب کم بناتا رہے گا، اس کی ساری عمر تو گزر گئی، اور اللہ نہ کرے بالفرض نہ چاہیے آگے سارا وہ بھی دے گیا، اس کی جمع کنجی ختم، اس کی زندگی کیا رہے گی؟ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھیں کہ وہ نکاح اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم بہت سارا حق مہر وصول کر کے چلے جائیں، یہ بھی پیش آتا ہے۔ ایک طرف تو ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف دلوں کے حال سے کون واقف ہے؟ اللہ واقف ہے، ہم تو نہیں واقف، ہمیں تو نہیں پتا مخاطب کا کیا حال ہے۔ کوشش کریں ایسا حق مہر مقرر کریں جس میں دونوں فریقین کے لیے آسانی ہو۔ مہر فاطمی 10 لاکھ یہ بہترین حق مہر ہے، عورت کے لیے جائیداد لکھنا، پلاٹ لکھنا، زمین لکھنا، اس کے علاوہ ہم بیٹی نہیں دیں گے، شادی نہیں دیں گے، یہ کوئی معاملات طے نہیں ہو رہے، یہ کوئی پیسوں کا معاملہ آپس میں طے نہیں ہو رہا، یہ آپس میں پیار محبت کا ایک رشتہ طے ہونے جا رہا ہے، جو بہترین رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ طے ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں ایسی شرطیں نہ لگائی جائیں، ایسی آپس میں بات جب پہلے دن ہی ہماری معاملہ اس بات سے طے ہو کہ تم نے یہ دینا ہے، تم نے یہ لکھنا ہے، تم نے وہ لکھنا ہے، مرد کے ذمہ پہلے دن سے اتنا بوجھ ہو جو وہ اس کو ادا کرنا اس کے ذمہ واجب تھے، کہاں سے دے گا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ لکھ لو، دینا نہیں ہے صرف معاف، بعد میں عورت معاف کر دے گی، آپ لوگ آپس میں رضامندی سے رہو گے، معاف کر دے گی، تو یاد رکھیں عورت بھی تب معاف کرتی جب آپ اس کو اختیار تو دے، اس کو مالک تو بنا دے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ شوہر کے ذمہ یہ واجب حقوق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کو میراث میں باپ کی طرف سے زمین ملی ہوتی ہے، عورت کے ذمہ لکھ دو، اور 10 تولے سونا لکھ دو، یہ تمام چیزیں یہ ایک رسم و رواج سے بن چکی ہے، اور ایک مینٹلی ڈسٹرب کرنے والا ایک عمل ہے۔ غریب بندہ کیا کرے گا؟ 10 تولے 50 لاکھ روپے یہ کہاں سے لائے گا غریب بندہ؟ وہ تو کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ تو نکاح ایک اچھا عمل، بہترین عمل، برکت والا عمل، اس کو آسان بنائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بہترین نکاح، افضل نکاح، جس کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، وہ نکاح ہے جس میں مشقت نہ ہو۔ اپنی عورتوں کو حقوق بھی دیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، تحفظ کا بھی خیال رکھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے حقوق کے تحفظ کے خیال رکھنے میں ہماری بیٹی وہ پریشانی میں ہو، ان کی مصلحت کی وجہ سے وہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکتی ہو، لیکن حق مہر اگر اتنا زیادہ ہو وہ شوہر بھی طلاق نہ دے، وہ بھی پریشانی میں رہیں، تو کیا فائدہ؟ اتنا حق مہر مقرر کریں شوہر کو ادا کرنے میں بھی آسانی ہو، وہ بھی اس کے ذمہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ وہ اگر حق مہر ادا کرتے کرتے اتنا زیادہ آپ نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر وہ ادا کرتا بھی جائے، یہاں تک کہ اس کی ایک وقت میں وہ آئے گا انقباض، دل اس کا تنگ ہو جائے گا کہ میری تو آمدنی اتنی نہیں ہے جتنا میں حق مہر ادا کرتے کرتے تھک گیا، یقیناً دشمنی پیدا ہوگی، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اتنا زیادہ حق مہر مقرر مت کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک کوئی تقوی والا عمل نہیں ہے، اگر ہوتا تو سب سے پہلے حقدار اس کے نبی علیہ السلام تھے، وہ ہم سے زیادہ افضل شخصیت ہے، انہوں نے جب 500 درہم سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حق مہر پر اتنا زور دینا، ڈاٹے لکھنا، جائیدادیں لکھنا، اس کی وجہ سے شادیوں کا تاخیر سے ہونا، یہ ایک اچھی بات نہیں۔ اعتدال والی زندگی گزاریں، صحیح معنوں میں زندگی گزاریں، اسلام کو سمجھ کر زندگی گزارے، قرآن اور حدیث کو پڑھے، بہترین زندگی بتائیے، آسان زندگی بتائیے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں خود مشکل کر دی ہیں، رسم و رواج میں پڑھ کر لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں خود مشکل میں ڈال دی، تو کیوں اپنی زندگیاں مشکل میں ڈال لیں؟ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کریں، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان، اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی، اپنی زندگی بھی آسان گزرے گی۔ تو کوشش کریں اعتدال والی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا بنائیں، سنت پر عمل کرنے والا بنائیں، اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ شکریہ وسلام۔